بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ ان اجلاسوں میں کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کرے گی۔ کرونا وائرس پہ بات تو ہوتی ہے ان اجلاسوں میں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کی جا رہی ہے۔ تو آج وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور ان کی پریس کانفرنس سن کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی اہم شخصیات کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کدھر جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے اس نرمی سے معاملات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے؟ ایک طرف لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، دوسری طرف ابھی تک جو ریلوے ہے اس کو نہیں کھولا گیا، جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ اس میں اس کی بندش کو شاید 1-1.5 ہفتے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دیا ہے جناب غلام سرور خان صاحب کو، وفاقی وزیر برائے ہوا بازی، اور یہاں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پنجاب کے سابق وزیر قانون۔ غلام سرور خان صاحب، سیاست پہ پہلے بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ ذرا شروع میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہوائی سروس ہے وہ نہیں کھولی جا رہی، اور نہ ہی ریل جو ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ کافی پریشرز بھی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کی جائے، تاجر تنظیموں کا پریشر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر بھی ہے، کہیں یہ پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے، لیکن پرائم منسٹر جو بھی فیصلے کرتے ہیں خالصاً جمہوری فیصلے کرتے ہیں، اس کے لیے فورمز موجود ہیں، جیسے NCOC کا ایک فورم موجود ہے جس پہ ڈیلی صبح 10 بجے کانفرنس ہوتی ہے، چاروں صوبے 6 اکائیوں کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، بیوروکریٹک لیول پہ بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی، اور پھر ویکلی ایک NCC بھی ہوتی ہے اور پرائم منسٹر جس میں خود اسے چیئر کرتے ہیں، تمام انتظامی افسران بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، NDMA کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں 6 اکائیاں ان کے چیف ایگزیکٹو بھی موجود ہوتے ہیں، اور کوشش پرائم منسٹر کی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیسیژن کریں جمہوری طریقے سے کریں، صوبوں کو کانفیڈنس میں لے کے کریں اور کنسنسس سے کریں۔ تو میں تو تقریباً 1.5 مہینے سے اس ٹرائی میں ہوں اور مختلف فورمز پہ ڈسکشن میں شامل بھی رہا ہوں، اور پوری طرح کیس بھی پلیڈ کیا ہے، اور جو ہمارے ہیلتھ کے ایڈوائزرز ہیں، ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنا اوپینین دیا ہے کہ اس ڈیزیز کا ٹرانسمیشن کے دوران ہوائی سروس بہت کم چانسز ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں، لیکن باقی صوبوں کو تو کم از کم ہم نے کانفیڈنس میں لے لیا ہے، لیکن سندھ کو بوجہ میں نہیں سمجھ پایا کہ ہم راضی نہیں کر پائے۔ آج بھی یہاں آنے سے پہلے ہماری NCOC کی میٹنگ تھی جسے میں نے خود چیئر کیا، اس میں ہیلتھ ایڈوائزر بھی تھے، ہیلتھ ایکسپرٹ بھی تھے، اور باقی صوبوں کے لوگ انتظامی حوالے سے لوگ بھی تھے، اور ہم نے کوشش کی، میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی ٹیلی فون کر کے بات کرنے کی، مراد علی شاہ صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن اسد عمر کی کل بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میٹنگ کریں، ان کا رویہ نرم ہے اور وہ اس پہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو میں اس کے باوجود چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بات کرنے کے بعد میٹنگ کروں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں، لیکن آج کی میٹنگ میں بھی ایک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے اعتماد کا ووٹ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، ان کا انتظامی افسران موجود تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہو نہیں سکی، اور انہوں نے اس فارمولے سے ایگری نہیں کیا، لیکن باقی تینوں صوبے اور ہیلتھ ایڈوائزرز، ہیلتھ ایکسپرٹس، NDMA سارے ود SOPs سب اس بات پہ متفق تھے کہ محدود فضائی آپریشنز دوبارہ شروع کر دیے جائیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہفتے سے ہم محدود فضائی آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ محدود فضائی آپریشن ہمارے اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور چاروں پروونشل ہیڈ کوارٹرز اور ایک اسلام آباد کیپٹل سٹی، یہ 5 اسٹیشن سے
اور اس کی فریکوینسیز وہ بھی ہم نے دے دی ہیں، اور ہاؤس کو ہم نے بتایا ہے کہ پری کرونا ہماری کتنی فلائٹس تھیں اور کتنے پیسنجرز کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے ہم کم فلائٹس دے رہے ہیں۔ تو پرنسپلی 3 صوبوں کا اس سے اتفاق ہو گیا ہے، اور این سی او سی کے فورم پہ باقی لوگوں کا بھی اتفاق تھا۔ اور آج کی جو نئی خبر ہے اور اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے سے اپنا محدود فضائی آپریشن ود ایس او پیز، اور وہ ایس او پیز بھی بڑے کلیئر ہیں کہ 50% فلائٹ آئے گی، درمیان کی سیٹ خالی رہے گی، اور اس میں یہ بھی کلیئرنس موجود ہے کہ وہ ماسک کے ساتھ آئیں گے، ان کا تھرمل چیک، ان کی سکیننگ ہوگی بیفور بورڈنگ بھی اور آفٹر ارائیول بھی، اور پھر وہ اپنے گھروں کو جا اچھا سکیں گے۔ کرائے میں تو نہیں زیادہ اس ایس او پی سے سب لوگوں نے اتفاق کی۔ جی غلام سرور خان صاحب، جو کرایہ ہوگا وہ وہی رہے گا، پرانا کرایہ رہے گا؟ دیکھیں نا، یہ کرائے والا میکنزم ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ کرایہ ہم تو پہلے بھی دیکھ رہے تھے، کرائے پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی کہ کرائے نہ بڑھنے پائیں، لیکن اگر ہم نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے اور 50% جہاز خالی لانا ہے تو کرایہ ہو سکتا ہے ہمیں بڑھانا پڑے، کیونکہ یہ معمول کی پروازیں تو ہے نہیں، غیر معمولی پروازیں ہوں گی، اور ود سرٹن کنڈیشنز ہوں گی، ایس او پیز کے ساتھ ہوں گی، سوشل ڈسٹنس کو دیکھنا ہوگا، اور پروپوز کیا گیا ہے 33% ٹو 50%۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میکسیمم آکوپینسی جو ہم نے رکھنی ہے 33 ٹو 50% رکھنی ہے، 50% جہاز کو خالی لے کے آنا ہے، تو اس میں اسے ورک آؤٹ کیا جائے گا کہ کم از کم نو لاس نو پروفٹ پہ تو فلائٹ آپریٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے یا سینٹ کا تعلق ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن مجھے اس کا افسوس ہے کہ اپوزیشن نے اپنا وہی رول، روایتی رول رکھا ہے کہ تنقید برائے تنقید، اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ گورنمنٹ سے اپوزٹ۔ جی اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، یہ جو پہلے ذرا ریلوے اور پی آئی اے والا معاملہ ذرا اس کو ختم کر لیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، یہ غلام سرور خان صاحب نے بتایا کہ پی آئی اے کا محدود آپریشن شروع ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں انہی ایس او پیز کے ساتھ ریلوے کا آپریشن بھی شروع نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس میں یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے روایتی رول رکھا ہے، تو خان صاحب نے اپنے معاملات میں، یا چلیں یہ جو ان کی ہے وزارت ہوا بازی کی، تو اس میں کب انہوں نے جو ہے وہ کسی سے بیٹھ کے کنسلٹ کیا ہے، یا کب انہوں نے اپوزیشنز کے کسی ممبر سے جو ہے وہ بات کی ہے؟ یعنی گھر بیٹھے یہ خود ہی پروگرام بنا لیتے ہیں، خود ہی اس کو پھر اناؤنس کر دیتے ہیں، خود ہی پھر جو ہے انہوں نے بتایا کہ این سی او سی میں انہوں نے آج فیصلہ، پتہ نہیں وہ این سی او سی ہے کیا وہ۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو کنسنسس ہوتا ہے وہ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ہوتا ہے۔ وہ جو آپ سرکاری افسر بٹھا لیتے ہیں سامنے بیچارے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اختلاف کرنا ہے؟ جو آپ کہیں گے وہ جی کرتے جائیں گے، یہ کر لیں، انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں جناب، وہ کر لیں بالکل جی وہ ٹھیک ہے وہ کر لیں، اور یہی کچھ انہوں نے کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں جو ایس او پیز انہوں نے طے کیے تھے، انہوں نے اس کے اوپر عمل ہوا؟ اس لاک ڈاؤن کو جو انہوں نے کوئی تقریباً 6 ہفتے کیا ہے، اسے کوئی لاک ڈاؤن کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے صرف لوگوں کے بزنس بند کیے ہیں، بازار بند کیے ہیں، لوگوں کے آفس بند کیے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند کیے ہیں، باقی کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ اسی طرح سے جمگٹے لگے ہوئے تھے، کہاں کسی جگہ پہ راشن تقسیم ہو رہا تھا، کسی جگہ پہ کوئی اور کام ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ جو آپ کا رورل ایریا ہے اور جہاں پہ آپ کی 70% آبادی ہے، وہاں پہ تو بالکل سرے سے کوئی لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں، کوئی ان کی تیاری نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کرتے صرف 2 ہفتے کا۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس سے زیادہ جھٹکا لوگ برداشت کر ہی نہیں سکتے، 2 ہفتے کا کر دے اور بالکل کرفیو کرتے، لائک کرتے، سخت لاک ڈاؤن کرتے، اور اس دوران میسو ٹیسٹنگ کر کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے، جو سسپیکٹس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے، ان کو علیحدہ کرتے، باقی اکانومی جو ہے اس کو گریجولی کھول۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو اب پی آئی اے کا محدود آپریشن شروع ہو رہا ہے، کیا اسی طرح ریلوے کا محدود آپریشن شروع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب اس میں جب انہوں نے مارکیٹس کھول دی ہیں، باقی ہر چیز کھول دی ہے، اب جب تک آپ ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے اس وقت کسی کا کام چلے گا نہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ لاہور ہے، لاہور کی اگر مارکیٹس انہوں نے کھول دی ہیں تو گاہک تو باہر سے ہی آنے ہیں نا، کوئی سارے لاہور سے تو نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹرانسپورٹ نہیں کھولے
کھولیں گے یا ٹرانسپورٹ کے باقی ذرائع جو ہیں بائی ایئر ہے یا بائی ٹرین ہے، اگر وہ نہیں کھولیں گے تو لوگوں کا کاروبار تو نہیں چلے گا. وہ تو اسی طرح سے یعنی اور لوگ اکٹھے ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کھولنا چاہیے؟ بالکل کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب غلام سرور خان صاحب، میں بالکل آپ سے اب بات کروں گا، لیکن آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے ساتھی وزیر ہاؤسنگ کے منسٹر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب سے. صرف ان سے فون پہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی آج کیا بات چیت ہوئی ہے. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب، کیا حال ہے آپ؟ تھینک یو. چیمہ صاحب ذرا یہ جلدی سے بتا دیں کہ آج وزیر اعظم صاحب کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات میں آپ نے کوئی گزارش کی ہوگی، کیا گزارش کی ہے؟ جی میں نے تو یہی گزارش کی ہے جو میں نے اس دن آپ کے ٹاک شو میں بھی عرض کی تھی، اس کے بعد بھی کی تھی، کہ یہ پورا ملک جو ہے وہ کورونا کی ایمرجنسی میں ہے. ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی، گورنمنٹ بھی، اپوزیشن پارٹیز بھی، اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے تئیں مصروف ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی، عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے. دس واز دی بیسٹ اینڈ موسٹ گولڈن اپرچونٹی کہ چیئرمین نیب نے کہا کہ میں اپنے کچھ سکور سیٹل کر لوں، اور وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے 21 سال 20 سال پرانے جو کلوز کیسز ہیں اور ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کے کلوجر کے، وہ انہوں نے اس کو ری اوپن کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اجازت دی. اور وہ ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، میں آج ان کو ملا تھا، میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ جی اگر تو باقی میں آپ ہم سے تنگ آ چکے ہیں تو پھر تو آپ عزت آبرو کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں. نہ ہم یہ نہیں کہ ہر 2 مہینے کے بعد انسان ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جائے، روٹنے کی بات کرے، ایک دوسرے کو منانے کی بات کرے. اور میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ کے اتحادی ہونے کے ناطے میں یہ میرا حق ہے کہ آپ اس کو ڈگ آؤٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں اتنی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی؟ تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے بہت ساری باتیں ہوئی، انہوں نے مہربانی کی، خیر بڑے پیار محبت سے ساری میری گفتگو سنی، بڑی جذباتی گفتگو سنی انہوں نے میری، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے 24 گھنٹے دیں اور میں اس کو ڈگ آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ حرکت ہوئی ہے کیوں. ٹھیک ہے. بیسیکلی بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب. غلام سرور خان صاحب، آپ سے میرا اب یہ سوال ہے کہ یہ اب تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کافی کچھ اختلاف کے بعد یہ بات تسلیم کر لیا کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے اور ریل کو بھی کھولنا چاہیے، جہاز بھی آہستہ آہستہ کھولنے چاہیے. لیکن یہ جو سیاست کا معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو آج وزیر اعظم صاحب سے جا کے ان کو گزارش کرنی پڑی جناب کہ ہماری قیادت کے خلاف جو نیب کر رہی ہے اس کو آپ ڈگ آؤٹ کریں. تو یہ آج جو شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں پریس کانفرنس کیا، اس پریس کانفرنس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی چارج شیٹ آ گئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ عید کے بعد شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائیں اور لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو اگر یہ عید کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو کرونا وائرس کے خلاف آپ کی جو لڑائی ہے اس پہ کافی اثر پڑے گا؟ میر صاحب، پہلے تو میں رانا صاحب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب یہ کبھی بیوروکریٹک لیول پہ فیصلے نہیں ہوئے. اگر آپ میڈیا کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک تعلق ہے اور نظر بھی ہوگی کہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں این سی سی کی میٹنگز میں. مجھے اب یاد نہیں نمبرز آف میٹنگ، لیکن ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں دیکھیں نا گلگت بلتستان محدود آپریشن گلگت بلتستان کا پہلے بھی شروع ہے کہ اسکردو کی 5 فلائٹ ہفتے کی اور گلگت کی 14 فلائٹ ہفتے کی، وہ تو بند ہی ہم نے نہیں کی اور اس پہ ان کے چیف ایگزیکٹو کو کانفیڈنس میں لے کے فیصلہ کیا گیا. 2 چیف ایگزیکٹو گلگت بلتستان کے اور آزاد جموں کشمیر کی، ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے پی ایم ایل این کی. اور پھر سندھ میں بلوچستان، سندھ اور بلوچستان، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، بلوچستان میں ایک کولیشن پارٹنر ہیں ہمارے، ایک ڈفرینٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لیکن پرائم منسٹر کی عطل وسع کوشش ہوتی ہے کہ کانفیڈنس میں لے کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے ان پروونسز کا انہیں کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کر کے فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی فیصلہ اگر پی آئی اے کا ہوا ہے یا آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ، لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ، یہ بھی صوبوں کو کانفیڈنس میں لے کے ہوا ہے. اب جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے، دیکھیں جی پالیٹکس ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے.
اکاؤنٹیبلٹی ایک ریگولر ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, کنٹینیوٹی اس میں رہنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کرونا کے ساتھ یہ کنٹینیوٹی بھی رہنی چاہیے, لیکن نا ساتھ ہی ساتھ سیاست بھی ہونی ہے, ساتھ ہی ساتھ احتساب بھی ہونا ہے, ساتھ ہی ساتھ حساب کتاب بھی ہونا ہے, ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن بھی ہونا ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہونا ہے, ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. تو دیکھیں اگر کمیشن بن رہا ہے چینی اور آٹے پہ, لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اگر کمیشن بن رہا ہے آئی پی پیز پہ, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اس پہ بھی کام اسی طریقے سے چلنا ہے. اب اگر نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, یہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ یا کیبنٹ کے کہنے پہ نہیں ہو رہا. ہمارے اپنے کیبنٹ کولیگز پروسیڈ ہوئے ہیں, ان کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں, ان کے خلاف سمن ان کے آئے ہیں, انہیں جا کے جواب دہ ہونا پڑا, انہیں جیلوں میں اور تھانوں میں اپنا وقت گزارنا پڑا, پھر بیل آؤٹ ہو کے ہمارے کیبنٹ میں سے لوگ واپس آئے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اس سے کرونا کے ساتھ لنک نہ کیا جائے. کرونا ایک موذی مرض ہے اور پوری دنیا میں ہے, اور پوری دنیا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے, کم از کم اس پہ ان کی مشترکہ اسٹریٹجی ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کو کرونا پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. تنقید ضرور کریں, جہاں ہماری کمزوری ہے ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ تجاویز بھی دیں, ایک مثبت رویہ اپنائیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن کا اگر اس معاملے میں آ کے مثبت رویہ ہوگا تو یقیناً دکھی انسانیت کی خدمت ہوگی. تو جہاں تک کیسز کا تعلق ہے, شہباز شریف کے خلاف پہلے کیسز چل رہے ہیں, ان کی اولادوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, بچے ان کے ایبسکانڈر ہیں, نواز شریف کے بچے ایبسکانڈر ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. تو یہ کیسز تو چلتے رہیں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, ہم نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی, ہماری انکوائریز ہو رہی ہیں, ہم نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی. تو کم از کم انہیں صبر کرنا چاہیے, اور کم از کم ان کے اپنے لگائے ہوئے ادارے میں, ان کے اپنے لگائے ہوئے چیئرمین نیب ہیں, اور نیب انہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ خود مختار ادارہ ہے, اور وہ جو پروسیڈ کر رہے ہیں اکراس دی بورڈ پروسیڈ کر رہے ہیں, انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. اب رانا صاحب جو آج شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے ذرا سن لیں, تو میں چاہتا ہوں آپ اس کا بھی ذرا رسپانس دے دیں. دیکھیں سنیں جی آج شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا ہے. جی این سی ان کی ایک فرنٹ کاغذی کمپنی تھی جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی, اور وہ پیسے اس میں جمع کرائے گئے, اور بعد میں وہیں سے پیسے نکال کے کیش کی صورت میں ان کے مختلف پروجیکٹس میں بھی لگائے گئے, اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے گئے. اس کمپنی کو ان کے 2 فرنٹ مین نثار احمد گل اور علی احمد چلاتے تھے. وہ دونوں اشخاص سلمان شہباز شریف کے قریبی دوست بھی ہیں, ان کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں. آج صبح شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک شاید بیان آیا کہ اپنے بچوں کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور آپ نے اپنے بچے کے 2 کلاس فیلوز کو جو کہ فرنٹ کمپنیاں چلاتے تھے آپ کے خاندان کے لیے, اور ان سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں, انہیں آپ نے اپنے چیف منسٹر آفس میں سرکاری خزانے سے اہم سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے. ایک آپ کا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس تھا اور ایک آپ کا ڈائریکٹر پالیسی تھا. رانا صاحب یہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب عید کے بعد گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے وہ تو ہمارے یہ بات نالج میں ہے کہ انہوں نے کوئی مہینہ پہلے جو ہے وہ 3-4 لوگوں کو گرفتار کرنے کا, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ سیاسی ہیں. یعنی جو آدمی حکومت کے خلاف بات کرے گا, حکومت کے کسی جو ہے وہ معاملے کی نشاندہی کرے گا, تو اس کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. جس طرح سے میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ 34 سال پرانے کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, جوید لطیف صاحب, اور باقی میں تو ہوں ہی. اچھا, آپ جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں اس کے بعد آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو ہوں نا, تو اس لیے میرے سے تو ان کا جو ہے وہ نہیں. تو آپ کا تو جو کیس ہے وہ کون سا, کوئی نیا کیس بنے گا؟ نہیں, یعنی میں کوئی 6 مہینے جیل میں رہنے کے بعد جو ہے وہ 24 دسمبر کو میری بیل ہوئی ہے.
2 دن وہ مچلکے وغیرہ پر کر کے تو میں 26 دسمبر کو رہا ہوا ہوں اور 27 کو نیب والے جو ہے وہ نوٹس لے کے پہنچے ہوئے تھے. اچھا آپ کے پیچھے بھی نیب لگی. ہاں لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ شہزاد اکبر صاحب، میں ان کے لیول پہ جا کے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بلکہ میرا تو اپنی پارٹی سے اور میاں صاحب سے بھی یہ ہے کہ اس آدمی کی پہلے آپ یہ اپنی حیثیت کا تعین کریں نا. کیا یہ مدعی ہے ان کے خلاف؟ کیا یہ ان کے خلاف گواہ ہے؟ کیا یہ ان کے خلاف پروسیکیوٹر ہے؟ کیا یہ نیب کا ترجمان ہے؟ یہ نیب کا وکیل ہے؟ یعنی کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے. اور یہ جو نثار گل اور علی احمد، یہ نام میں کوئی 4تھی مرتبہ اسی کے منہ سے سن رہا ہوں، انہی کا نام لے کے جو ان کو ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، ٹرانزیکشن ہو گئی. یعنی ان کے کاروباری معاملات جو ہیں انہی کو یہ گھما پھرا کے، بھئی یا تو آپ ان کے اوپر اگر کرپشن کی ایلیگیشن لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی نوٹ گنے کس نے، رکھے کس گاڑی میں، لے کے کون گیا، اتارے کس نے، کس رنگ کے جو ہے وہ تھیلے میں تھے، وہ بھئی یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے، کون سا وہ پروجیکٹ تھا، کون سے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ اپنا پیسے تھے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. ان کے کاروباری معاملات کو یہ کبھی دائیں کبھی بائیں جو الجھاتے ہیں. اور یا تو یہ نا کہ نیب بات کرے، نیب ان کو کویسچنئر جو ہے وہ جاری کرے. یہ بیٹھ کے ماس سوائے پراپیگنڈا کر کے، اور ان کی یہی ڈیوٹی ہے. یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے بنایا ہوا نا ایسٹ ریکوری یونٹ، وہ ایسٹ ریکوری یونٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس نے ایسٹ کوئی ریکوری کی ہے، وہ صرف اپوزیشن اریسٹ یونٹ ہے. وہاں پہ انہوں نے کچھ 100-150 آدمی ان کی زیر کمانڈ ہے اور ان کو لگایا ہوا ہے اسی بات کے اوپر کہ آپ شریف فیملی کے، اپوزیشن کے لوگوں کے جو ہے وہ لیکن آج شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے ٹویٹ کے ذریعے. انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں اوپر نیچے اور کہا جی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ پر افسوس ہے جو قانون اور عدالت سے مفرور ہے. تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دینا ہی نہیں چاہیے. یہ ٹھیک ہے، یہ روز آیا کرے، روز آ کے اب معاملہ یہ ہے کہ آج یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہاں پہ جو ہے بات ہو رہی ہے جس طرح سے سرور خان صاحب بھی کر رہے تھے کہ جی اپوزیشن کو تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، اپوزیشن کو جو ہے وہ تجاویز دینی چاہیے، ان کو مثبت جو ہے وہ. معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بات کو شروع کرتے ہیں. پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے، اب اجلاس بلایا. آپ مجھے بتائیں کہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے دینا تھا، معاملات کا تعین گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ جی یہ ہماری آج تک کی پالیسی ہے، یہ ہم نے اب تک کیا ہے، ان چیزوں کے آپ کی اوپر آپ کی تجاویز چاہیے تاکہ ہم کنسنسس سے آگے بڑھ سکیں. جو تقریر فرمائی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، انہوں نے نئے مدعے نہیں چھیڑ دیے، انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بتائی، کوئی اسٹریٹجی نہیں بتائی، کوئی پوائنٹ نہیں بتایا کہ اس کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کریں. انہوں نے جو ہے وہ شروع کروا دیا. کل انہوں نے جا کے سینٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ معاملہ شروع کر دیا. آج شہزاد اکبر کو لگا دیا. یعنی ان کی اپنی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی مثبت جو ہے وہ بات ہو نہ، اور یہ لڑائی جو ہے یہ اسی طرح سے جو ہے تاکہ پارلیمنٹ کو بھی ڈسکریڈٹ کریں اور اپنا جو معاملہ جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ کرتے رہیں. لیکن اس کا بھی انجام بالآخر جو ہے، اگر آپ تکبر، انتقام اور نفرت سے ہی سارے معاملات کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی پھر جو ہے نا کوئی زیادہ دیر چلنے والے ہوتے نہیں ہیں. غلام سرور خان صاحب، یہ جو اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا، اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی تک؟ کچھ بتائیں گے آپ عوام کو کہ اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو میں رانا صاحب کو بھی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 93 تک میں اور رانا صاحب مل کے ان کے کاروبار پہ بات کرتے رہے کہ میاں صاحبان کا کاروبار کیا ہے، اور در حقیقت کرپشن ہی ان کا کاروبار ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ جس دن سے یہ لوگ پالیٹکس میں آئے ہیں، پالیٹکس کو بدنام بھی ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے سیاست کو کمرشلائز کیا ہے، انہوں نے سیاست میں کرپشن بھی کی، انہوں نے سیاست میں کمیشن مافیا کو عروج تک پہنچایا. بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑے وقت میں لمبی بات نہیں ہو سکتی. اگر دیکھیں نا، شہزاد اکبر یہ بات کر رہے تھے کس کیپیسٹی میں. شہزاد اکبر معاون خصوصی پرائم منسٹر ہیں، وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، وہ ان کے خلاف کیسز ڈگ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. وہ بات کرتے ہیں ود کمپلیٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس بات کرتے ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس لیے رانا صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں جواب نہیں دینا چاہیے، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. یہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتے، جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع
اور جب ذرائع کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ سفید کاغذ ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ عدالتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ انکوائریز میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ میڈیا میں بھی آ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو کم از کم خدا خوفی ان کے لیڈروں کو کرنی چاہیے اور سچی بات کرنی چاہیے اور فیس کرنا چاہیے. اور اگر شہزاد نے بات کی ہے تو اس نے تو نام لے کے بات کی ہے کہ یہ دونوں ان کے بیٹوں کے دوست بھی تھے, ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی تھے, ان کے باقاعدہ آفسز پولیٹیکل آفسز بھی چلاتے تھے اور وہ منی لانڈرنگ میں انوالو تھے. تو خیر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی. جہاں تک اجلاس بلانے کا تعلق ہے, اجلاس اپوزیشن نے بلایا اور اپوزیشن کو اجلاس بلانے کے بعد کوئی اس پہ مثبت بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا, اپوزیشن نے اجلاس بلایا ہے اور اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف نہیں لائے. اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو اپوزیشن کی لیڈرشپ کو آنا چاہیے, یہاں شہباز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے, اسمبلی میں آ کے بات کرنی چاہیے, مثبت تجاویز دینی چاہیے. کورونا ایشو پہ حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے, یہ نیشنل ایشو ہے. آج غلام سرور خان صاحب اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے وفاقی وزیر جناب غلام سرور خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا یہ اپوزیشن کی طرف سے بلایا گیا اور اس اجلاس میں اپوزیشن کو کوئی مثبت تجویز پیش کرنی چاہیے. آج سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے, ذرا سنیے وہ کیا تجویز ہے. آج یہ اسمبلی فیصلہ کر لے, ان وزیروں کو بتا دیں, یہ کابینہ سے فیصلہ کرا دیں, جو پاکستانی باہر نکلے یہ ماسک پہن کے نکلے, جو پبلک ایریا میں جائے یہ ماسک پہن کے جائے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, خود ماسک گھر میں بنا لے گا. یہی فیصلہ, ایک فیصلہ کر لیں یار, جو نہیں پہنے گا پولیس گرفتار کر لے گی, 6 گھنٹے تھانے میں رکھے گی, کچھ نہیں کرے گی. اور جی غلام سرور خان صاحب, یہ تجویز ہے, بالکل غیر سیاسی تجویز ہے. شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جو ماسک کے بغیر پبلک پلیس پہ جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے. کہ اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ بیسکس ہیں چاند مرض سے بچنے کے لیے. اور ہر پاکستانی کو ماسک پہننا چاہیے, اور اس پہ جو ماسک پہنے بغیر باہر نکلے, جس طرح شاہد حقان نے بات کی ہے, میں نے بھی ابھی ان کی بات سنی ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جائز بات ہے, اس طرح کو مثبت تجاویز دینی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے حکومت کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب کی تجویز کی آپ تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں, شاہد حقان عباسی صاحب نے اس تجویز کے علاوہ اور بھی بہت ساری تجاویز دی ہیں, لیکن عمل کرنے کی جو اتھارٹی ہے, جو اختیار ہے, وہ جو ذمہ داری ہے, وہ تو ہے گورنمنٹ کی. یہ نہ کوئی تجویز سننے کو تیار ہے, نہ کسی بات کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہے. تائید کر دیا, وہ غلام سرور خان نے تائید کی ہے نا. تائید سے زیادہ کریں گے تو پہلے جو ہے یہ پیٹرولیم کی منسٹری سے پہنچے ہیں ہوا بازی پہ, تو ہوا بازی سے بھی آگے دھکا لگ جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو اوور آل رویہ ہے, جو ان کا اوور آل رویہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک یا تو معاملات جو ہے وہ بہتر طور پہ نہیں چل سکتے, یا پھر یہ ہے کہ یہ خرابی کی اس انتہا کو پہنچیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی یہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, یہ غلام سرور خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ بھائی اگر ڈگ آؤٹ انہوں نے کرنا ہے تو پھر نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر دوسرا ڈگ آؤٹ جو ہے, ڈگ آؤٹ یہ سونامی ٹریز کا جو 100 ارب روپیہ وہاں پہ جو غرق ہوا ہے وہ ڈگ آؤٹ نہیں کسی نے کیا. جو اپنا BRT ہے وہاں پہ 121 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ وہاں پہ غرق ہوا ہے, وہ ڈگ آؤٹ نہیں ہوا. جو میڈیسن کا ڈاکہ پڑا تھا, اور میڈیسن جو ہیں وہ کوئی تقریباً 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس وقت قیمتیں ان کی بڑھائی گئی. 2 ارب روپیہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کس نے دیا, کس کو دیا, کن لوگوں سے اکٹھا ہوا, منسٹر کو ہٹا دیا. اس کو ڈگ آؤٹ آج تک جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا. یہ ڈالر جو ہے, ڈالرز کا جو سکیم ہوا اس میں انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ کمایا انہوں نے, اور کمانے والے جو ہیں وہ ادھر بھی بیٹھے ہیں اور انگلینڈ بھی بیٹھے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا ہے, ان کو ڈگ آؤٹ کیا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو خیال نہیں آتا. آٹا چینی کے اوپر جو ہے, آٹا چینی کے اوپر وہاں پہ تو اب ہو رہی نا بات کرونا کی, اب آٹا چینی کے اوپر یہ جی کمیشن بن رہا ہے. جی یہ غلام سرور خان صاحب فرما رہے ہیں جی دیکھیں جی کرونا کے باوجود کمیشن بن رہا ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس کمیشن کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. اور لکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر رزلٹ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہونا,
نہیں ہونا. آپ کے خیال میں کارروائی نہیں میں ہوگی؟ کہتا ہوں کہ آٹا چینی چور جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے کلیگ ہیں, کوئی نہیں پکڑے گا ان کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور جہانگیر ترین جو ہے اس کے بھی کسی نے اس کے پاس سے نہیں گزرنا. یہ چوری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنا تھا, لیکن وہ بھی بیچ میں جو ہے نا وہ ڈسلاج ہو گیا, وہ بھی خراب ہو گیا, وہ عدالت میں چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں وہ وہاں پہ ان تک یہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے. یہ صرف چودھری پرویز الہی سے انہوں نے ہمارے 5-7 بندے جو پکڑنے کا پروگرام ان سے بیلنس کرنے تھے. اچھا غلام سرور خان صاحب, وہ بیلنس جو ہے وہ میرا خیال خراب خان صاحب یہ رانا ثناءاللہ صاحب لکھ کے دے رہے ہیں مجھے کہ جناب یہ جو آٹا چینی کمیشن بنایا ہے اس کا کچھ نہیں ہونا اور جہانگیر ترین صاحب صاف بچ جائیں گے. تو میں ان سے لکھوا کے رکھ لیتا ہوں, تو بعد میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ثابت ہوں گے یا میں صحیح ثابت ہو جاؤں گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کچھ نہ کچھ ہوگا, کوئی نیچے پکڑ لیں گے کسی کو, تو ایرے گہرے کو. رانا صاحب یہ بھی بتا دیں ان کی جماعت 3 بار برسر اقتدار رہی, میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے, کتنے پبلک امپورٹنس پہ پبلک ایشوز پہ کتنے کمیشن انہوں نے بنائے اور کتنے کمیشنز کی رپورٹس آئیں اور کتنے کمیشنز کی رپورٹ پر انہوں نے عمل درآمد کیا. تو یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے کہ پبلک امپورٹنس کے ایشوز پہ ایک عام آدمی کے مسائل پہ کمیشن بنا ہے, آٹے پہ کمیشن بنا ہے, چینی پہ کمیشن بنا ہے, اور اس کمیشن کی پروویژنل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اس کے فرانزک آڈٹ کے لیے 3 ہفتے کا ٹائم رکھا گیا ہے, اور یقیناً بالکل فیئر انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور اس کی فرانزک آڈٹ بھی ہوگا اور اس کی رپورٹ بھی آئے گی, اور جو بھی ذمہ دار ٹھہرا اس پہ ایکشن بھی ہوگا. اچھا, اور اس میں ذمہ دار اس میں یہ دونوں نہیں ٹھہریں گے جن کا میں نے ذکر کیا. دیکھیں کہ اس چینی کا جو بھی ایشو ہے یا آٹے کا جو بھی ایشو ہے, میجورٹی اس میں مسلم لیگر بھی ہیں. اچھا, انہی لوگوں کا یہ کام ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. چلے اب ٹھیک ہے, ان سے حساب لے لیں, اور ان کا جن کا میں کہہ رہا ہوں ان سے نہ حساب لیجیے ہوگا. اور رانا اور رپورٹ آنے کے بعد رانا صاحب میں اور آپ میر صاحب کے پروگرام میں آئیں گے, اس وقت میں آپ سے پوچھوں گا, میں اس وقت آپ سے جواب چاہوں گا کہ بتائیں رانا صاحب آپ نے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ یہ میری بات نوٹ کر لیں, جو میں نے نام لیے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں ویسے ادھر ادھر سے کوئی 5-7-10 لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کا نام نہیں ہوگا. جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جتنے بھی نام ان کو بالکل یہ جو ہے اب دیکھیں نا مل کے انکوائری جو ہے وہ مل کے ہو رہی ہے. پہلے باقاعدہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اپنا وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب کا بیان لینا ہے, اس کے بعد اسد عمر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی میں بیان دینا چاہتا ہوں, مجھے بلایا جائے, ساتھ ہی جو ہے وہ کمیشن جو ان کو بلا لیتے ہیں, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یعنی یہ انکوائری بھی جو ہے یہ ساری مل ملا کے ہو رہی ہے. حقان کا بھی وہ, لیکن رانا غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ جب رپورٹ آ جائے گی پھر ایک دوبارہ پروگرام کریں گے. ذرا تھوڑی سی بات ہم نے 18ویں ترمیم پہ بھی کرنی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم پر بھی بڑی بات ہوئی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں, ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. غلام سرور خان صاحب, یہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور اس کو خامیوں کو دور کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے وہ خامیاں دور کرنے کا طریقہ تو آئینی ہوگا, پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ایک آئین میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تبدیلی لائی جا سکتی ہے, لیکن 18ویں ترمیم کو زیر بحث لے کے آنے کے لیے کیا یہ وقت مناسب ہے؟ لیکن یہ 18ویں ترمیم یقیناً ایک اہم ترمیم ہے اور جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ترمیم کا فائدہ سٹیٹ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس سے سٹیٹ مضبوط ہوئی ہے, فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے یا فیڈریشن کمزور ہوئی ہے. پہلا ایک بنیادی سوال یہ ہے. وقت, یہ میں نہیں کہتا کہ وقت یہ مناسب ہے یا نامناسب ہے, لیکن آج تک کیبنٹ کے کسی فورم پہ بھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی ہے, میڈیا میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یقیناً یہ ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, سوشل میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اس ترمیم سے ریاست مضبوط ہوئی ہے یا ریاست کمزور ہوئی ہے. اس ترمیم سے فائدہ کس کی ذات کو ہوا ہے اور کن پارٹیوں کو ہوا ہے.
اس ترمیم سے فیڈریشن کو نقصان زیادہ ہوا ہے یا صوبوں کو نقصان زیادہ ہوا ہے، یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. اور نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی ترمیم ہو کارآمد ہوتی ہے یقیناً. تو اگر 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے تو اس پہ 19ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، 20ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. اور وہ تمام ترامیم ہونی چاہیے جس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہو، جس میں ریاست پاکستان مضبوط ہوتا ہو، جس سے کوئی فرد واحد مضبوط نہ ہوتا ہو، کسی تیسری بار وزیر اعظم بننے کا موقع نہ ملتا ہو، کسی کو تیسری بار وزارت اعلیٰ میں آنے کا موقع نہ ملتا ہو. دنیا میں بیشتر ممالک میں 2 ٹرمز ہیں. اگر امریکہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں، برطانیہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں. تو پاکستان میں اگر کرمنلز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، کرمنلز ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، تو ایک ایسی ترمیم کر کے انہیں تیسری ٹرم کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ترامیم فرد واحد کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی ہوئی ہے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، اور جب بھی ہوگی اس پہ لیجسلیشن ہوگی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگی، باقی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد ہوگی. تو یقیناً یہ ایک فورم ہے اور اسی فورم پہ اسے اپنانا بھی چاہیے، ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا بھی چاہیے. جی رانا ثناءاللہ صاحب آپ جی دیکھیں میرا جو ہے وہ بالکل اس بات سے اختلاف ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اور اس انداز سے نہ بحث ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے. اس وقت جو ہے، جو اس وقت مشکل ہے، جو مصیبت ہے، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ پھنس کے رہ گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو تب بھی جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا ہے. اور اگر لاک ڈاؤن نام نہاد قسم کا کیا گیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا اور اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے. تو اب چاہیے تو یہ کہ اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں کل وزیر اعظم آتے یا آج آتے یا ان کے منسٹرز بیٹھتے. آج یعنی ماسوائے ایک آدھ کی کو اور کوئی تھا ہی نہیں، وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے اور کہتے کہ جی ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہو، ان کے اوپر سب کی آراء ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہو. اب ہونا یہ چاہیے. یہ دراصل اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کوئی چیز نہیں ہے، وہ اب آئین ہے. آئین کے اوپر اس طرح سے جنرل ڈسکشن نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے تمام چیزوں سے تو یہ لائیں وہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو امینڈمنٹ کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کریں اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن کریں، میڈیا پہ بھی کریں، سوشل میڈیا پہ بھی کریں. اور اس کے بعد اگر وہ پاس ہو جائے گی آئین کا حصہ بن جائے گی، نہیں پاس ہوگی تو آئین کا حصہ نہیں بنے گی. وہ پھر جو بھی ترامیم جو ہے، اب تو میرا خیال ہے ان کو غلام سرور خان صاحب کو نہیں معلوم، اب تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کو روکنے کے لیے ان کو کوئی ترمیم جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب تو 3 مرتبہ تو ہو چکا ہے. کیا مطلب اب تو ان کو اس بات کا جو ہے نا وہ اگر فکر ہے کہ کوئی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بن جائے تو اس کا کوئی بندوبست کریں گے. نہیں تو وہ تو چوتھی مرتبہ والا تو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ جس طرح سے ہوئی ہے اسی طرح سے ختم بھی ہو سکتی ہے. اچھا چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اور وہ ملک سے بھاگ بھی چکا ہے، وہ ملک میں واپس آ بھی سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جب انہوں نے آنا ہے نا تو پھر کس طرح سے آنا ہے. چلے آپ دونوں جتنی قید بامشقت ہے وہ اسے گزارنی پڑے گی. کوئی بات نہیں، یہ قید بامشقت جو ہے نا یہ سمیت قید مشقت کی جاتی رہے گی. ان کا مقدر یہ جو ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ آپ دونوں مسکرا کے اظہار تفنن بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے آخر میں یہ پوچھنا ہے غلام سرور خان صاحب کہ آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر ایک بحث ہونی چاہیے، لیکن اس وقت بحث اچھی بات ہے ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس حکومت میں کچھ ایسی پارٹیاں بھی شامل ہیں جو کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتی اور اس پہ ان کا موقف مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے موقف سے زیادہ سخت ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی طرف، جس کے سربراہ اختر مینگل صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم میں کسی تبدیلی کی حمایت نہیں کریں گے. تو اور ایم کیو ایم بھی تقریباً اسی لائنوں پہ. میر صاحب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھنا کسی حکومتی لیول پہ یہ چیز زیر بحث آئی نہیں، نہ یہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، نہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں یہ ایجنڈے کی زینت بنی یہ بحث، اور نہ ہی
پارلیمانی گروپ کے اندر یہ ڈسکشن میں شامل تھی کسی لیول پہ. یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے, میڈیا میں ڈسکشن ہے, سوشل میڈیا میں ڈسکشن ہے, تو ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر اس پہ بات کی ہے تو خان صاحب آپ کی بات درست ہے, یا اپوزیشن لیڈرز نے کی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ملک کے, انہوں نے کل قومی اسمبلی میں اس پہ بات کی ہے. سر انہوں نے تو اس جواب میں کیا ہے نا. اس بحث پہ آغاز کس نے کیا ہے, اس بحث کو چھیڑا کس نے ہے؟ بحث دیکھنا 18ویں ترمیم پہ کس نے کھل کے بات کی؟ اسد عمر صاحب نے بات شروع کی. نہیں سٹارٹ اسد عمر نے نہیں لیا, سٹارٹ کسی اور طرف سے لیا گیا, اور بہت پہلے سندھ پیپلز پارٹی کی طرف سے, سندھ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا. اس میں خدشے کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18ویں بھی ہوئی, کئی امینڈمنٹس ہوئی کانسٹیٹیوشن میں, 19ویں بھی ہو سکتی ہے, ہوگی 2/3 اکثریت کے ساتھ. ہم بھی اپنے الائز کو پہلے کانفیڈنس میں لیں گے, پھر ان کی لیڈرشپ کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے, تو تب یہ ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ بحث کرنی, اور بحث یہ کرنی کہ اس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. بیسک آبجیکٹ یہ ہونا چاہیے, اس میں فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے, اس میں کوئی فرد واحد کو ریلیف دیا گیا یا نہیں دیا گیا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اسپیسیفک تھی یا اسپیسیفک نہیں تھی, یہ بیسک ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے. مجھے ایک یس یا نو میں جواب دینا رانا صاحب. آپ نے 18ویں ترمیم سے ریاست پاکستان مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ مضبوط ہوئی ہے. مضبوط ہوئی ہے کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب اکائیاں مضبوط ہوں گی تو اس سے فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم تک کبھی آپ کو بلوچستان سے, کبھی آپ کو سندھ سے, کبھی آپ کو پختونخوا سے, کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ آوازیں آنا جو ہے وہ بند ہو گئی. اس سے فیڈریشن مضبوط ہوئی, کمزور نہیں ہوئی. چلیں, بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا موقف ہے, لیکن خان صاحب کا موقف کچھ مختلف ہے. اس پہ مزید بحث کریں گے خان صاحب, اور یقیناً جب آٹے اور چینی کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو پھر میں آپ کو اور رانا ثناءاللہ صاحب کو دوبارہ اپنے پروگرام میں زحمت ضرور دوں گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.